السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز ٹلنے والے نہیں لگ رہے۔ حکومت جتنے مقدمات کی دھمکیاں دے رہی ہے، گرفتاریوں کے اعلانات کر رہی ہے، جتنے مرضی الزام لگا رہی ہے، وہ آگے بڑھتے آ رہے ہیں۔ اور آج ہوا یہ ہے کہ لاہور میں سوشل میڈیا کا کنونشن تھا مسلم لیگ نون کا، اور اس کنونشن میں سے خطاب کیا میاں نواز شریف نے ویڈیو لنک پر۔ ظاہر ہے وہ ہمارا میڈیا جو ہے اس پر تو پابندی تھی کہ وہ نہیں دکھا سکتے، کیونکہ نواز شریف صاحب مفرور ہیں، اشتہاری ہیں، مفرور اور اشتہاری اسحاق ڈار صاحب بھی تھے، لیکن ان کے جو انٹرویو کیونکہ حکومت کے اس میں تھا، پروپیگنڈا میں اس کو معاون ثابت ہو رہا تھا، تو وہ چلانے کی اجازت دے دی گئی۔ بعد میں نوٹسز بھی کر دیے، وہ جو ہوتا ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا گونگلوں سے مٹی جھاڑنا، تو وہ کر دیا گیا اور پیمرا نے نوٹس بھیج دیے۔ اور بہرحال تو میاں نواز شریف صاحب نے خطاب کیا ہے، اور بہت ہی تگڑا خطاب، وہی جو نیریٹو لے کر وہ اے پی سی کی جو تھی ان کی تقریر، وہ جو زبان بندی انہوں نے ختم کی تھی اپنی نا، جب وہ گونگے ہو گئے تھے وہ ڈیل کے بعد، اور پھر جب ڈیل توڑی اور بولنا شروع ہوئے، تو وہ وہی والی باتیں انہوں نے کی ہیں، اسی شد و مد سے اور مزید زیادہ عزم سے، پرعزم ہو کر وہ انہوں نے آج وہ لفظ مجھے ایک میں اجازت چاہوں گا کہ وہ استعمال کروں، سندھی کا لفظ ہے وچن، عزم سے کچھ بھاری پڑتا ہے وچن۔ انہوں نے یہ آج وچن کیا ہے کہ جی میں جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور پاکستان کے ساتھ جو غیر آئینی قوتیں کرتی آ رہی ہیں ان کو اب یہ کھیل نہیں کھیلنے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جی 73 سالوں سے جس طرح ملک کو چلایا جاتا رہا، ملک کے جو جمہوری حکومتیں ہیں ان کو غیر آئینی طریقے سے ہٹایا جاتا رہا، مارشل لاء لگایا جاتا رہا، پھر ملک کے مقبور ترین لیڈروں کو ہتھکڑیاں لگا دیں، جلا وطن کر دیا گیا، قیدوں میں ڈالا گیا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ جو قاسم سلیم باجوہ کا آج پھر انہوں نے ذکر کیا، حالانکہ آج انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب کا نام نہیں لیا، مگر ان کے کردار پر ان کا تھے نقطے پہلے وہ اٹھاتے تھے، وہ آج انہوں نے اٹھائے، پھر وہی باتیں کی۔ اور جو تھا نا نواز شریف کی جو تقریر کا جو اگر ون لائنر وہ ہم مطلب ایک جو اس کا ہو تجزیہ، وہ یہ کہ انہوں نے ٹھان لی ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اس پر عمل کر کے رہیں گے۔ اب وہ کر پاتے نہیں کر پاتے کیونکہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں سندھی میں کہاوت ہے کہ دریا پار کھڑے ہو کے جو بندہ اگر کوئی گالیاں دے کسی کو یا کسی پر الزام لگائے تو وہ اس کا اثر نہیں ہوتا، مگر یہاں پر مریم نواز پاکستان میں موجود ہیں، لاہور میں موجود ہیں، تو نواز شریف صاحب کے لیے مریم نواز تو وہ طوطا ہیں جس میں نواز شریف صاحب کی جان ہے۔ تو میاں صاحب کی مثال، وہ جو دریا کے پار کھڑے تو ہوئے ہیں مگر ان کے سارے سٹیکس یہاں پر ہے، پاکستان میں ہیں، تو اس سب کچھ کے باوجود وہ جو کمپرومائزنگ ہوتے ہیں نواز شریف صاحب تو بے حد ہو جاتے ہیں۔ ان کی ایک سیاسی رہا ہے، ان کا ایک فطرت رہی ہے یا مزاج رہا ہے کہ جب وہ کمپرومائز کرتے ہیں تو سارا کچھ سیکریفائز اس پہ کر دیتے، سرنڈر کر دیتے ہیں، اور جب وہ لڑنے پہ آتے ہیں تو سارا کچھ سیکریفائز کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو اب یہ لگ رہا ہے کہ میاں صاحب سب کچھ سیکریفائز کرنے کو تیار ہیں، جو کچھ بچا ہے وہ بھی داؤ پر لگا لیا انہوں نے۔ اور آج کی تقریر میں انہوں نے پھر وہی آئین کی باتیں، آئین شکنوں کی باتیں، غداری کیا ہے، بغاوت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی جو لوگ ملک سے جمہوری حکومتوں کا خاتمہ کرتے ہیں، آئین توڑتے ہیں، وہی غدار ہیں، وہی بغاوت کرتے ہیں، اور جو ان کے اوپر تنقید کریں غدار ان کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بہرحال بھرپور ایک تقریر نواز شریف صاحب کی، اور اس کے بعد مریم نواز صاحب کی جو تقریر ہے وہ ان سے زیادہ، ان کا وہ جو لب و لہجہ تھا، اور وہ جو انہوں نے باقی باتیں تو کی ہی کی، اپنے والد صاحب کا جو نیریٹو ہے اس کو تو انہوں نے سیکنڈ کیا ہی، لیکن اس کے آگے لے کر چلی ہی، مگر انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب پر آج پھر وہی وار کیے، 2 قدم آگے بڑھ کر، جو انہوں نے ملتان میں کیے تھے۔ ملتان میں کہا تھا نا کہ جی کرپٹ لوگ ان کا گھر چلاتے ہیں مگر بندہ ایماندار ہے، ملک کو مہنگائی کی نظر کر دیا مگر بندہ بڑا ایماندار ہے، مطلب جس طرح کہ وہ انہوں نے ایک ربط کے ساتھ ایک وزیر اعظم عمران خان صاحب پر ٹونٹ کیے تھے، حملے کیے تھے۔ آج ایک اور ردیف اور قافیے کے ساتھ، اسی ردیف اور قافیے کے ساتھ ایک اور جملہ انہوں نے کہا ہے کہ جی بندہ بڑا تابع دار ہے۔ اب تابع دار کس کا؟
ایک صفحے پر ہیں کیونکہ بندہ بڑا تابع دار ہے. ملک کو اب عمران خان صاحب کو انہوں نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جی ملک میں مہنگائی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, معیشت تباہ ہو گئی ہے, لیکن کوئی گل نہیں کیونکہ بندہ بڑا تابع دار ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو معیشت ہے وہ 5.6 سے نیچے آ کر منفی پہ ہو گئی, زیر زمین چلی گئی, مگر کوئی گل نہیں کیونکہ بندہ بڑا تابع دار ہے. اور ساتھ ہی مریم نواز نے جو دوسری چیز کہی ہے وہ الارمنگ تھی. انہوں نے ایک بات کہی کہ ان کے منتخب ارکان کو وفاداریاں بدلنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے, ان کے منہ پر تھپڑ مارے جاتے ہیں اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ وفاداری بدلیں, اور وہ ان کو آ کر بتا دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا اشر ہوا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی FIR جو ہو رہی ہیں, جتنے بھی جلسے ہوتے ہیں اور جلسوں کے بعد جو FIRs ہو رہی ہیں وہ FIRs بالکل اسی طرح آپ ہاروں میں پرو کر گلوں میں پہنے, ہار بنا کر پرو کر ہار بنا کر گلے میں پہنے, جیسے پرانے زمانوں میں نوٹ پرو کر ہار پہنے جاتے تھے. وہ خیر اب دیہاتوں میں تو آج بھی ہوتا ہے, بلکہ لاہور میں بھی کئی جگہ پر آپ جائیں گے تو شادیوں میں لوگ وہ نوٹوں والے ہار پہناتے ہیں دولہے کو یا ان کے رشتہ داروں کو. بہرحال وہ ایک, تو انہوں نے کہا کہ جی وہ FIR جو ہیں FIRs وہ آپ گلے میں پہن کے آپ نکلیں, یعنی پراؤڈ فیل کریں کہ آپ کے اوپر FIR ہوئی ہے. اور FIR ہوئی کس بنا پر ہے کہ آپ جلسے کر رہے ہیں, آپ حکومت کے خلاف نکلے ہوئے ہیں, تو یہ ایک اعزاز ہے. اور پھر انہوں نے ساتھ ہی میڈیا کو, جو میڈیا کے ساتھ جو مسئلہ ہے نا, بیچارہ میڈیا وہ نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے. آج مریم نواز نے جیو سے گلا کیا کہ جی جیو اب ان کے خلاف ہو گیا ہے, لیکن انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ جی کوئی بات نہیں, ہمیں پتہ ہے کہ جیو کیوں ان کے خلاف ہو گیا ہے. اب جیو کے لیے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کا چینل ہے, لیکن جب سے میر شکیل الرحمان صاحب رہا ہوئے ہیں تب سے ظاہر ہے وہ جیو کا, ہم بھی دیکھ رہے ہیں جیو کا تھوڑا سا ٹلٹ چینج ہوا ہے. لیکن بہرحال وہ بڑے پروفیشنل لوگ ہیں تو کوشش کرتے ہیں بیلنس کر کے چلیں. سما اور ARY کی طرح تو نہیں ہے کہ وہ ون سائیڈڈ چلتے رہیں اور کسی کو غدار کہیں اور غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے رہیں جس طرح سما اور ARY کرتے ہیں, وہ تو جیو نہیں کر رہا. لیکن بہرحال مریم نواز نے گلا کیا میڈیا سے, اور ساتھ مریم نواز اور نواز شریف صاحب نے دونوں میڈیا کو اور دونوں نے میڈیا کو یہ کہا کہ جی آپ نے جو قید اپنے اوپر طاری کر رکھی ہے, جو پابندیاں آپ کے اوپر لگائی گئی ہیں اور آپ نے قبول کی ہوئی ہیں, وہ جو قید آپ نے قبول کیا ہوا ہے اس سے نکلیں, اس سے رہائی لیں, اسی سے ہی آپ کا بھی بھلا ہوگا اور اسی سے ہی ملک اور قوم کا بھلا ہوگا. تو اصل جو چیز ہے وہ جو آج کے اس جو ورکرز کنونشن تھا, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا کنونشن تھا, ایک تو کنونشن بہت زیادہ تھا, بہت وہ تھا, بھرپور تھا, مطلب سینکڑوں میں لوگ تھے. 2-3 دن پہلے فیصل آباد میں تھا, ہزاروں میں لوگ تھے. 2 دن پہلے ہزاروں میں لوگ تھے وہاں پر. تو ایک چیز جو نظر آ رہی ہے, جو سمجھا جا رہا تھا کہ مقدموں سے, گرفتاریوں سے لوگوں کو ڈرایا جائے گا یا کارروائیوں سے, آج یہ ہوا ہے کہ آج افضل کھوکھر صاحب جن کے ہاں جن کے گھر پہ تھا ورکرز کنونشن تھا کھوکھر پیلس میں, ان کے خاندان کی ایک پراپرٹی ہے وہ ناجائز اس میں تھا, کہہ رہے ہیں کہ تعمیرات تھیں, کوئی ڈنشا فیملی کی تھی وہ, تو ان پر انہوں نے قبضہ کر لیا 80 کنال کی, وہ آج ڈیمولش کر دی. یہ ظاہر ہے کھوکھر برادران کے لیے بندہ کچھ کہہ نہیں سکتا, مگر آج کے دن یہ کارروائی کرنے کا یہ تھا کہ جی مسلم لیگ نون کے ساتھ یا نواز شریف کے ساتھ اس تحریک میں یا PDM کی اس تحریک میں جو ہوگا وہ پھر مالی نقصان اور پھر جیلیں, پھر مقدمات, اس کا ذمہ دار خود ہوگا. تو یہ ایک آج ذرا ٹیلر بھی دکھایا گیا لاہور میں مسلم لیگ نون کو. لیکن باوجود اس کے اب تک مسلم لیگ نون کا ایک بندہ بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہا. وہ جو 4-5 پیارے تھے نا, وہ عثمان بزدار کو ہو گئے تھے, وہ کچھ MPAs, ان کے علاوہ کوئی بھی بندہ جو ہے ابھی تک ٹوٹا نہیں ہے. تمام تر ان ہتھ کنڈوں کے باوجود, گرفتاریوں کے باوجود, اینٹی کرپشن کو ایکٹیو کرنے کے باوجود, شہر FIRs کرنے کے باوجود. وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز جس طرح کھڑے ہوئے ہیں نا اپنے بیانیے کے ساتھ, تو ان کے لوگ بھی پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں. اور جب وہ خاص طور پر یہ جو طبقہ ہوتا ہے نا MPAs MNAs کا, جو بہت پیسے لگا کر اور اپنا بنتے ہیں ممبر, اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو انجوائے کریں اس پوزیشن کو, اور پھر جب پوزیشن میں ہوتے ہیں اور تحریکیں چلتی ہیں تو سب سے زیادہ رگڑا بھی ان کو لگتا ہے, فائنینشلی بھی رگڑا ان کو لگتا ہے, کیونکہ جو جلوس نکالنے ہیں, جلسے کرنے ہیں, گاڑیوں میں بندے بھر بھر کے لانے ہیں, تو سارا کچھ ان کو ہوتا ہے. تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ یار, وہ سندھی میں کہتے ہیں کہ ایک بچہ تھا وہ دعائیں کرتا تھا کہ وہ ابے کو ہل نہ ملے تو کھیتوں میں نہ جانا پڑے.
تو یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ یار قیادت ایسے ہی مان مون جائے، ایسے ہی ڈیل ڈول کر لے تاکہ ہمیں جو ہے وہ محنت نہ کرنی پڑے، فائنینشلی ان کو جو نقصان ہوتا ہے یا فائنینشلی جو ان پر برڈن آتا ہے، اور اس کے بعد جو مقدمات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ایک انتقامی کارروائیوں کا وہ نشانہ بنتے ہیں. تو یہ وہ طبقہ ہے ایم پی ایز ایم این ایز والا جو منتخب ارکان ہوتے ہیں یا درمیانے درجے کی لیڈرشپ جو ہوتی ہے، لوکل لیڈرشپ ہوتی ہے. تو وہ کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ یار اس کھشٹ میں جائیں ہی نہ، اس پنگے میں پڑے ہی نہ. مگر اب نظر یہ آ رہا ہے کہ نہیں، وہ بھی مکمل طور پر کھڑے ہوئے ہیں نواز شریف کے ساتھ اور مریم نواز کے ساتھ. جہاں جہاں کوئی تقریب ہوتی ہے یہ ہزاروں میں کارکنوں کو لے کے پہنچ جاتے ہیں. اب لاہور کا جلسہ ہے، لاہور کے جلسے کی تیاریاں ہیں، مریم نواز کل لاہور میں نکل رہی ہیں، تو لگ پتہ جائے گا حکومت گرفتار کرنا چاہتی ہے تو کر کے ظاہر مریم نواز کو کوشش کر لے. مریم نواز کے اوپر مقدمہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو نیب میں ان کو طلب کیا گیا تھا اور وہاں پر جو پتھراؤ ہوا تھا اور وہاں پر جس طرح کا وہ ماحول کریٹ ہوا تھا، اس پر مریم نواز کو تو خیر نیب نے اندر بلانے سے ہی ڈر گیا تھا نیب، اس کے بعد اب تک نہیں بلایا، اور وہ مقدمہ بھی بنا ہوا ہے ان کے اوپر. نیب کی مدعیت میں دہشت گردی کی دفعات وغیرہ اس طرح کے مقدمات ہیں، کار سرکار میں مداخلت، یعنی ایسے مقدمے کہ مریم نواز کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. جو بنایا وہ مقدمہ کر کے دیکھ لیں ان کو، ظاہر نہیں کر پائیں گے. وجہ یہ ہے کہ ریزسٹنس اتنی گراس لیول سے آنا شروع ہو گئی ہے کہ وہ نواز شریف صاحب جو تانا دیا کرتے تھے نا اپنے کارکنوں کے کہ قدم بڑھاؤ، نواز شریف بڑے نعرے لگاتے ہو، قدم بڑھایا تھا تو آپ مڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں تھا. اس بار سچویشن اس کے بالکل الٹ ہے. اس وجہ سے نواز شریف صاحب کا بھی جگرا بڑھا ہوا ہے، اس وجہ سے مریم نواز بھی بہت ہی ایگریسو ہو کے شعلہ بیانی کے ساتھ تقریریں کر رہی ہیں اور تنقید کر رہی ہیں، چاہے اسٹیبلشمنٹ پر یا عمران خان کی حکومت پر. مقدمات ہیں نیب میں، سارا کچھ ہے، اس کے باوجود یہ وہی لوگ ہیں جو بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گئے تھے، زبان منہ میں مونگ ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے، اور پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بول بھی سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے، بولیں گے بھی کہ نہیں بولیں گے. مگر اب بول رہے ہیں تو کسی چیز سے ڈر نہیں رہے، اور پیچھے جو ان کا کیڈر ہے، پیچھے جو ان کے کارکن ہیں، پیچھے جو ان کی قیادت ہے وہ اسی طرح کھڑی ہوئی ہے. تو لاہور کا جلسہ جو ہے وہ آج کے ورکرز کنونشن میں جو بیانیہ نواز شریف کا اور مریم نواز کی جو تقریر ہے، اور اس کے بعد جو مریم نواز اب نکل رہی ہے لاہور شہر میں، تو بتا رہی ہے کہ کل کا جلسہ جو 13 دسمبر کا جو جلسہ ہوگا وہ اس کے حوالے سے بجا طور پر عمران خان صاحب وہ پریشان ہیں اور گھبرائے ہوئے ہیں، اور ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں. جو میں نے کل بتایا تھا کہ وہ خان صاحب نے ایک جو اجلاس بلایا تھا اسپوکس پرسن کا، اس میں وہ ایک اسپوکس پرسن نے مجھے بتایا تھا کہ بھائی خان صاحب بہت گھبرائے ہیں، بہت پریشان ہیں، اور پہلے کبھی ان کو اتنا بدحواس نہیں دیکھا اپوزیشن کی تحریک کو لے کر. تو آج کی جو تقریب ہے اور اس کے بعد آنے والی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ خان صاحب کے ہاتھ پاؤں آگے جا کر اور مزید پھولیں گے اور مزید گھبرائیں گے. اور وہ جو خان صاحب خود کہتے تھے نا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے گھبرانے کا وقت جو ہے وہ تیزی سے نہ صرف آ رہا ہے بلکہ مزید گھبرانے کے لیے کا جو ہے سامان بھی ساتھ لا رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.